السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز گروپ ایڈمنز اور سب ممبرز حضرات، مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور کاروبار سب خیر خیریت ہوگی۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا یہ جو معلومات جو شیئر کرنی ہے وہ تھوڑی سی لاسٹ ویک جو ہے نا وہ ایڈورٹائزمنٹ کی تھی گروپ پر کہ جو آن لائن بائنگ ہوتی ہے فیس بک پر جو جانور خریدے جاتے ہیں ان کے بارے میں جو لینے والے حضرات ہیں ان کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ گائیڈ لائن ہے۔ تو ویسے تو سب بھائی سمجھدار ہیں، مجھ سے بھی کافی لوگ سمجھدار ہیں، بس تھوڑا سا دوستوں نے کہا کہ تھوڑی سی معلومات شیئر کر دیں، کیونکہ کچھ جن لوگوں کو کچھ چیزیں پتہ نہیں ہیں ان کو بھی صحیح طرح جو ہے نا وہ پتہ چل جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر گروپس پر جو ہیں وہ لوگ بھینسوں اور گائے کی جو ہے اور دوسرے جانوروں کی جو ہے نا وہ سیل کرتے ہیں اور سیل پر لگائے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ لیتے بھی ہیں، میجارٹی جو ہیں وہ صحیح بھی ہوتا ہے اور 10% جو ہیں لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی ہوا ہے۔ ایسے کچھ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں اور جھوٹ بول کر جو ہے نا وہ اپنے جانور فروخت کر دیتے ہیں، جب آگے جاتے ہیں تو وہ نہ ملک پورا کرتے ہیں یا ان کی جو ہے نا ہیلتھ وائز کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی آپ کو گائیڈ لائن دینی ہے، تو کہ کیسے آپ نے جو ہے نا وہ خریدنا اور کیسے جو ہے ڈیلنگ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو دوستوں نے گروپ پر فوٹو لگائی ہوتی ہے کہ یا ویڈیو لگائی ہوتی ہے کہ یہ میں نے جانور سیل کرنا ہے، یہ اس کی پرائس سے ڈیمانڈ ہے، آپ ایسا کریں پرسنلی اس آدمی سے کانٹیکٹ کریں، اس سے جو ہے نا وہ لیٹسٹ اور نیو ویڈیو اور فوٹو منگوا کر جانور کی دیکھیں ایک دو، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ایسا کریں کہ اس کی جو ہے جب ملک نکالتا ہے نا، ملک نکالنے کے ٹائم کی ویڈیو بھی جو ہے نا وہ بھی دیکھیں، کیونکہ اکثر اوقات جو جانور ہوتے ہیں وہ جب گھر لاتے ہیں تو وہ ملکنگ کے ٹائم پر پرابلم کرتے ہیں۔ مثلا جو گائے ہیں وہ ان کی ڈفرینٹ کائنڈ بریڈ ہوتی ہیں، فریزن کراس جو ہوتی ہیں یہ تو بہت سیدھی سادھی ہوتی ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ ایسی بھی دیسی بھی گائے ہوتی ہیں یا مکس ہوتی ہیں، وہ گھر آ کر جب آدمی لے کر آتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ آگے سے جو ہے وہ گڑبڑ کرتی ہیں۔ تو ملکنگ ٹائم کی جو ویڈیو ہے نا وہ لائیو نہیں ہو سکے تو ریکارڈنگ بھی دیکھیں اس جانور کی۔ اور دوسرا اس جو لینی ہے بھینس لینی ہے گائے لینی ہے اس کی جو ہے وہ ملک کے بعد کی فوٹو بھی دیکھیں، اور جب وہ تھنز وغیرہ اس کے ٹائٹ ہوتے ہیں ملک نکالنے سے پہلے وہ بھی چیک کریں، کیونکہ اس اکثر اوقات جو گائز ہوتی ہیں ان کی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ کئی دوست جو ہے وہ جب سیل پر لگاتے ہیں فوٹو جو ہے وہ نزدیک جا کر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھنز جو ہیں بہت لمبے ہیں، لیکن جب گارا پر لے کر آتے ہیں تو وہ تھنز نکلتے ہیں چھوٹے، ٹھیک ہے، تو ملکنگ میں پرابلم ہوتی ہے اس میں۔ تو آپ ایسا کریں کہ ان سے کہیں کہ برائے مہربانی آپ ہمیں جو ہے نا ملک نکالنے سے پہلے جب بچی یا بچہ نیچے لگاتے ہیں اس وقت جب وہ پسما کرتی ہے گائے یا بھینس، اس وقت ہی جو ہے نا وہ ویڈیو بنا کر ہمیں دیں، اس سے صحیح پتہ چلتا ہے۔ دوسرا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس آدمی سے جو ہے وہ جانور کی ہیلتھ کے بارے میں پوچھنا ہے، صحت کے بارے میں پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی کوئی بیماری نہیں ہے، ویکسین ہوئی ہے، موخر تو نہیں آیا ہوا ہے، ایسی کنفرم کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس سے جو ہے نا وہ ریٹ فکس کر لیں اگر آپ کو جانور پسند آ گیا، ٹھیک ہے۔ ریٹ فکس کرنے کے بعد آپ ایسا کریں کہ کوشش کریں کہ اس آدمی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ بنوا لیں کہ میں جو ہے نا فلاں دن آپ کے پاس آ جاؤں گا، تو اگر ہو سکے تو اگر اس کے پاس آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جگہ ہے تو کوشش کریں کہ نائٹ سٹے وہاں کریں، اور گائے یا بھینس جو بھی ہے اس کو اچھی طرح 2 ٹائم ملک نکال کر چیک کر لیں۔ تو اگر کوئی مسئلہ ہے اس کی ہیلتھ وائز جو ہے اس کی ساری باڈی سٹرکچر اس کا دیکھ لیں، اس کے دانت دیکھیں، سارا کچھ چیک کر لیں، تو اگر آپ کو پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، وہاں سے آپ اس کے ساتھ ڈیل مکمل کر لیں، اس کو پیمنٹ کر دیں اور جانور جو ہے لے آئیں۔ تو دوسرا جو ہے وہ آپ جن بھائیوں سے جانور لیتے ہیں ان سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ اس کی خوراک کیا دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، وہ بھی تفصیل کے ساتھ پوچھیں کہ اس کو چارہ کتنا آپ دیتے ہیں، کتنے ٹائم پر دیتے ہیں، ونڈا کتنا دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پوچھنا پڑیں گی،
کیونکہ اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک کے پاس جہاں پر وہ گائے یا بھینس ہے اس کے پاس شاید 1 ہفتے سے یا 2 ہفتے سے وہ اس جگہ پر جو ہے وہ یوز ٹو ہوگی ہے، جب آپ گھر پر لے کر آتے ہیں تو ملک پرابلم ہو جاتا ہے، ملک کم کر جاتی ہیں، تو اس لیے آپ اس کے سے جو ہے اس کی ڈائٹ کے بارے میں اچھی طرح سے جو ہے نا وہ کنفرم کر لیں کہ کیا اس کو جو ہے نا وہ آپ کھانے کے لیے کتنا ونڈا ڈالتے ہیں، کتنا چارہ دیتے ہیں۔ عموماً ہمارے پنجاب سائڈ پر جو بھائی ہیں ان کے پاس تو وافر مقدار میں چارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ دوسرے علاقوں میں جہاں پر چارے کی کمی ہوتی ہے وہاں پر جانور آتا ہے تو وہ چارہ کم دیتے ہیں تو وہ ملک جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے اس کا جو ہے نا لیول نکال لیں کہ اتنا وہ چارہ دیتا ہے، کوشش کریں کہ آپ بھی اتنی خوراک اس جانور کو دیں۔ تو دوسرا لانے میں، اور جب آپ گھر لے کر آتے ہیں تو عموماً جو 2-3 کلو دودھ کا جو ہے نا وہ فرق پڑ جاتا ہے جانور میں، ٹھیک ہے، کیونکہ نئی جگہ پر آ کر جو سیٹل ہوتے ہوئے راستے میں سفر بھی ہوتا ہے تو جانور جو ہے وہ دودھ کم کر جاتا ہے۔ تو آپ حضرات کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ جو ہے نا وہ جب سیٹل ہو جائے گا تو بیک ٹو نارمل جو ہے جتنا وہ دودھ پریویس مالک کے پاس دیتا تھا اتنا ہی دے گا۔ کچھ لوگ جو ہے نا گھبرا جاتے ہیں کہ میری گائے جو ہے 2 کلو دودھ، ہاں اگر 6-7 کلو کا فرق پڑ جائے کہ مالک نے 18 لیٹر بتایا تو گھر آئے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے 10-11 کلو دے رہی ہے، پھر وہ آپ اس سے جو ہے نا بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو بھائی اتنا دودھ بتایا تھا، تو اس سے پوچھیں۔ تو اگر وہ کہے کہ نہیں ایسا ہوا یہ ہوا تو پھر آپ کی جو ہے نا وہ کلیم جو ہے جائز بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر بات کریں، اس کو بولیں کہ نہیں آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ تو اگر 2 یا 3 کلو کا فرق پڑ جائے تو پھر اس سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسیکلی آپ کو جو چیک کرنا ہے کہ جانور کی ہیلتھ وائز ٹھیک ہے، ایج صحیح ہے، اس کی دانت ٹھیک ہیں، باقی ایوری تھنگ ٹھیک ہے، دودھ کا جو ہے نا وہ اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسرا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جانور جو ہے نا وہ آن لائن جو ہے نا وہ سودا کر لیتے ہیں، تو وہ جو بیچنے والے بھائی بولتے ہیں کہ پہلے ہمیں جو ہے نا وہ پیسے بھیج دو، اس کے بعد ہم آپ کو جانور جو ہے نا وہ بھیج دیں گے۔ تو پلیز کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ آپس میں بدمزگی بھی پیدا ہوتی ہے، بعد میں تعلق بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ نے وہ جانور تقریباً سال رکھنا ہے، 2 سال رکھنا ہے، 5 سال رکھنا ہے، جتنا بھی عرصہ آپ رکھنا، تو آپ کے پاس وہ رہنا ہے۔ تو 1 دن یا 2 دن سپیئر نکال لیں، جائیں، جا کر کوشش کریں، جو 1-2 دن کے لیے نہیں جا سکتے 1 دن کے لیے تو جائیں، جا کر جانور کو چیک کریں، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کی ڈیمانڈ پر پورا اترتا ہے تو ٹھیک ہے، اس بھائی سے بولیں کہ میری ڈیل آپ سے کنفرم ہوگی، ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں۔ تو اگر وہ آپ پیسے جمع کرا دیں گے، وہ آگے سے وہ آپ کو جانور بیچ دے گا، راستے میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کے یہاں آ کر بھی کوئی دودھ پورا نہ کرے، کوئی ہیلتھ پرابلم ہو، ایشو ہو، تو پھر تو آپ کا جو ہے وہ آپ خسارے میں جائیں گے۔ تو اگر آپ جا نہیں سکتے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کریں کہ آپ جس علاقے سے لے رہے ہیں تو اس علاقے میں اگر آپ کا کوئی دوست رشتہ دار رہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ زیادہ دور رہتے ہیں، کسی دوسرے پروونس میں رہتے ہیں، صوبے میں رہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کو جو ہے وہ قریبی ہے اس علاقے میں، اس سے درخواست کریں کہ وہ جا کر آپ کے لیے جا کر جانور چیک کر لے، 2 ٹائم دودھ نکال لے۔ تو اگر وہ آپ کو دوست یا عزیز جو ہے رشتہ دار وہ جائے تو یہ سب سے بیٹر آئیڈیا ہوگا۔ تو میری تو یہی جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ طریقہ کار کریں۔ تو باقی کافی لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، گروپ میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر دوسرا جو ہے اگر آپ نے کسی دوست کے پاس جانا ہے تو لوکل لینی ہے، کسی وپاری سے یا کسی ڈیرے سے یا کسی فارم سے جا کر جو بھینس یا گائے لینی ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ پہلے جائیں، جا کر اچھی طرح دیکھ کر چیک کریں جانور کو، ٹھیک ہے، صحت اس کی دیکھیں کیسی ہے، سارا کچھ اس کا چیک کریں۔ پھر آپ ایسا کوشش کریں کہ وہ اگر آپ نے تو نزدیکی کسی سے لینی ہے نا تو 3 یا 4 ٹائم جا کر ملک نکال کر اس کو چیک کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ 3 ٹائم ملک نکالیں گے تو آپ کو ایگزیکٹ صحیح اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس گائے اور بھینس کے نیچے کتنا دودھ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے وہ آپ کے گھر بھی جا کر جو ہے نا وہ کوشش کرے اتنی دے گی، یا 1-2 لیٹر کم بھی ہو سکتا ہے،
تو 2 لیٹر کم ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جانور کی ہیلتھ وغیرہ چیک کریں، اس کے جو ہے وہ دودھ دونوں کوشش کریں کہ خود نکالیں، تھن وغیرہ صحیح طرح پچھلے تھن چیک کریں، اگلے تھن چیک کریں، تھن میں کوئی فوارہ نہ ہو، کوئی ناڑ، کوئی گدود، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ گائے یا بھینس کے دانت چیک کریں، ٹھیک ہے، وہ گائے کے اور بھینس کے 8 دانت ہوتے ہیں نیچے والے، اوپر والے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اچھی طرح چیک کریں کہ کوئی ان میں گڑبڑ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہیلتھ وائز ٹھیک ہے۔ دوسرا، جس آدمی سے آپ لے رہے ہیں اس سے جو ہے نا اس کی ڈائٹ کے بارے میں پوچھیں کہ کتنا ونڈا ڈالتے ہو، کیا کیا اس کا طریقہ کار یہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں۔ کیونکہ ہمارے اکثر حضرات جاتے ہیں، ایک دن ملک نکالتے ہیں ایک ٹائم کا، تو اسی وقت سودا کر لیتے ہیں اور گھر لے کر آ جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے جو اکثر بھائی ہوتے ہیں وہ ملکنگ ٹائم ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ رات کو 3 بجے ملک نکال لیتے ہیں اور صبح جو ہے وہ شام کو بھی 3 بجے نکالتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے نا وہ دودھ میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹائمنگ کی وجہ سے بھی پرابلم ہو جاتی ہے جا کر گھر۔ تو یہ تھوڑی سی جو باتیں میں نے آپ سے کہی کہ آپ آن لائن جو ہے نا وہ پیمنٹ نہ کریں کسی کو بھی، کوشش کریں کہ خود جا کر جانور اچھی طرح چیک کر کے اس کی جسمانی حالت دیکھ کر، اس کا جو کاف ہے اس کو بچے کو چیک کریں، ٹھیک ہے، مالک سے پہلے پوچھ لیا ہوگا کہ یہ کتنے دنوں کی سوئی ہوئی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بتا دے گا 20 دن کی، جب گھر آئے گی تو وہ نکلے گی 2 مہینے کی۔ اگر آپ فزیکلی جا کر چیک کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنے دنوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنا مجھے ٹائم دیا ہے، اور لاسٹ جو پروگرام کیا تھا وہ بھی میرے دوستوں نے، کافی دوستوں نے لائک کیا ہے اور شیئر بھی کیا ہے، تو ان دوستوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے نا اس بندہ نہ چیز کو اتنی عزت دی ہے۔ تو اگر کسی دوست نے کو پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے کوئی سوال۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سب بھائیوں کا جنہوں نے کامنٹس کیے ہیں اور جنہوں نے اس پروگرام میں لائکس کیے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ کوشش تو یہ کی تھی کہ سب کو جو ہے جو جتنا علم ہے وہ آگے لوگوں کو بتا دیا جائے۔ میں سے تو مجھ سے بھی کافی جو ہیں وہ سمجھدار لوگ ہیں، میں تو اتنا سمجھدار نہیں ہوں۔ تو انشاءاللہ بہت بہت شکریہ سب بھائیوں کا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔